ہر طرح کی تعریف اللہ کے لیے ہے جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے۔ میں اس پاک ذات کی حمد بیان کرتا ہوں جس نے مخلوقات کو پیدا کیا اور تقدیر بنائی اور مقامات، اوقات اور زمانوں کو ایک دوسرے پر فضیلت دی۔ چنانچہ اس نے مکہ کو تمام جگہوں اور خطوں کا قبلہ بنایا جس کی طرف عبادت گزاروں اور زائرین کے دل مائل ہوتے ہیں اور جس کا حجاج اور معتمرین کے قافلے رخ کرتے ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اس شخص کی گواہی جو گناہوں اور لغزشوں کی مغفرت طلب کرنے والا ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار اور نبی محمد اس کے برگزیدہ بندے اور رسول ہیں۔ اللہ کا درود نازل ہو آپ پر، آپ کے پاک باز آل پر اور ان کی بہترین اصحاب پر، اور جو شخص ان کی اچھی طریقے سے پیروی کرے جس دن کے رازوں کی جانچ کی جائے گی اور اس میں پردے کھل جائیں گے۔ اما بعد، میں آپ کو اور اپنے آپ کو اللہ کے تقوی کی نصیحت کرتا ہوں۔ اللہ آپ پر رحم کرے۔ جب تک آپ دنیا میں ہیں اللہ کا تقوی اختیار کریں۔ حیات دنیا متاع فانی ہے اور ہمیشگی کا گھر تو آخرت ہی ہے۔ مسلمانوں، اللہ نے اپنے دنوں میں سے کچھ اوقات اور زمانے کو چن لیا اور اس نے اپنی کائنات میں سے ایک مقام اور ایک جگہ کو منتخب فرما لیا۔ تو اللہ سبحانہ نے اپنے علم سے چاہا اور اپنی حکمت سے ارادہ کیا کہ وہ مکہ مکرمہ کو سب سے بہتر، سب سے معزز اور سب سے محبوب جگہ بنائے۔ عبداللہ بن عدی بن حمراء سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حزورہ، یہ مکہ میں ایک جگہ ہے جس میں بازار تھا، پر کھڑے دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم اللہ کی، بلا شبہ تو اللہ کی سرزمین میں سب سے بہتر ہے اور اللہ کی زمینوں میں اللہ کے نزدیک سب سے محبوب سرزمین ہے۔ اگر مجھے تجھ سے نہ نکالا جاتا تو میں نہ نکلتا۔ اس حدیث کو ترمذی نے روایت کیا اور صحیح کہا ہے۔ مکہ مکرمہ ایک تاریخ و یادگار ہے، سیرت و سفر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں لوگوں کے لیے یہی پہلا گھر مقرر کیا جہاں لوگ تمام روئے زمین سے عبادت اور حج ادا کرنے کے لیے آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ کا پہلا گھر جو لوگوں کے لیے مقرر کیا گیا وہی ہے جو مکہ شریف میں ہے، جو تمام دنیا کے لیے برکت و ہدایت والا ہے، جس میں کھلی نشانیاں ہیں، مقام ابراہیم ہے۔ یہاں ایک ساتھ فضیلتیں جمع ہو گئی ہیں جو دوسری جگہ الگ الگ پائی جاتی ہیں، جیسے برکت، ہدایت، نشانیاں، امن و سلامتی اور ایمان۔ ہمارا رحم کرنے والا رب بابرکت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے اس بلد حرام کو عظمت بخشی، اس کے ذکر کو بلند کیا اور اس کے مقام کو اونچا کیا۔ یہ ام القریٰ ہے اور مخلوقات کے رخ کرنے کی جگہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں ظلم کی شروعات کرنے والے باغی کے سوا کسی اور سے قتال کو حرام قرار دیا ہے، اس لیے کہ یہ عبادت کی جگہ ہے، خوشی و سعادت کا ٹھکانہ ہے۔ لوگ اس کا قصد کرتے ہیں، کعبہ کے گرد طواف کرتے ہیں، اس کے پاس رکوع و سجدہ کرتے ہیں، یہاں ان کی جان، خون، مال اور عزت محفوظ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، کیا یہ نہیں دیکھتے کہ ہم نے حرم کو باامن بنا دیا ہے، حالانکہ ان کے ارد گرد سے لوگ اچک لیے جاتے ہیں۔ کیا یہ باطل پر تو یقین رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر ناشکری کرتے ہیں۔ امن و امان اس کی عظیم صفت اور معزز خصوصیت میں سے ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا فرمان ہے، اس میں جو آ جائے امن والا ہو جاتا ہے، یہاں رزق کھینچا چلا آتا ہے اور خیر برستا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، کیا ہم نے انہیں امن و امان اور حرمت والے حرم میں جگہ نہیں دی جہاں تمام چیزوں کے پھل کھینچے چلے آتے ہیں جو ہمارے پاس بطور رزق کے ہیں، لیکن ان میں سے اکثر کچھ نہیں جانتے۔ مکہ میں زمزم کا کنواں، غار حرا اور غار ثور ہے۔ اس میں قرآن نازل ہوا جس سے اللہ تعالیٰ نے کانوں سے پہلے دلوں کو مخاطب کیا اور جسموں سے پہلے روحوں کو زندہ کیا۔ اللہ عظیم منان کا فرمان ہے، اور اسی طرح ہم نے آپ کی طرف اپنے حکم سے روح کو اتارا ہے۔ آپ اس سے پہلے یہ بھی نہیں جانتے تھے کہ کتاب اور ایمان کیا چیز ہے، لیکن ہم نے اسے نور بنایا ہے، اس کے ذریعے سے اپنے بندوں میں جسے چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں۔ بے شک آپ راہ راست کی رہنمائی کر رہے ہیں۔ مسلمانوں، مکہ بلد حرام ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کے مقام کو شرف بخشا ہے اور اس کے ذکر کو بلند کیا ہے۔ اسے ایسے فضائل و احکام عطا کیے ہیں جن سے اس کا مقام محفوظ ہے اور اس کے گھر کی حرمت اور اس کی جگہ کی حفاظت ہوتی ہے۔ یہاں عمرہ اور حج کو آنے والوں کے لیے احرام کو واجب کیا گیا ہے۔ یہاں داخل ہونے والوں کو میلوں دور مقررہ میقاتوں میں زیب و زینت اور سلے کپڑے کو اتار دینا ہوتا ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی مقرر فرمایا ہے، تاکہ حج یا عمرہ کرنے والا
تاکہ حج یا عمرہ کرنے والا فرما برداری کرتے ہوئے تیاری کر لے اور اس شہر کی عزت افزائی ہو۔ پاخانہ اور پیشاب کرتے وقت اس کا رخ کرنا جائز نہیں ہے۔ یہاں جو درخت خود سے اگا ہے اس کو نہیں کاٹا جائے گا اور نہ اس کے شکار کو بھگایا جائے گا، نہ تو اس کی گھاس اکھاڑی جائے گی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے وقت فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مکہ مکرمہ کو حرمت والا قرار دیا، مجھ سے پہلے کسی کے لیے یہ حلال نہ ہوا اور نہ میرے بعد ہی کسی کے لیے حلال ہوگا۔ میرے لیے بھی صرف دن کی ایک گھڑی حلال ہوا، لہٰذا اس کی گھاس کو نہ اکھاڑا جائے اور نہ اس کا درخت ہی کاٹا جائے، اس کا شکار بھی نہ بھگایا جائے اور نہ وہاں کی گری پڑی کسی چیز کو اٹھایا جائے۔ ہاں وہ اٹھا سکتا ہے جو اس کی تشہیر کرے۔ حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، ہمارے سناروں اور قبروں کے لیے اسخر کی اجازت دیجیے۔ آپ نے فرمایا ہاں اسخر کی اجازت ہے۔ امام بخاری نے فرمایا، خالد نے اکرمہ سے روایت کیا ہے، انہوں نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ شکار کے بھگانے سے کیا مراد ہے؟ وہ یہ ہے کہ اسے سائے سے ہٹا کر خود وہاں پڑاؤ کر لے۔ اللہ کے بلد حرام میں جانوروں کے لیے اگر امن ایسا ہے تو پھر انسان کا معاملہ کیسا ہوگا، جسے اللہ نے تمام حیوانوں پر معزز فرمایا ہے اور فضیلت دی ہے۔ اس میں نماز پڑھنا 1,00,000 نماز کے برابر ہے اور یہاں کا اجر کئی گنا ہے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری اس مسجد میں 1 نماز پڑھنا مسجد حرام کے سوا دیگر مساجد میں 1000 نماز پڑھنے سے بہتر ہے، اور مسجد حرام میں 1 نماز دوسری مسجد میں 1,00,000 نمازوں سے افضل ہے۔ اسے احمد وغیرہ نے روایت کیا ہے اور اس کی اصل صحیحین میں ہے۔ اے وہ لوگ جنہیں اللہ نے یہاں کی سکونت عطا فرما کر معزز کیا ہے اور جنہیں اس کی زیارت اور اس کے دیدار کی توفیق بخشی ہے، اس اعزاز کی فضیلت اور قدر کو پہچانو، اس انتخاب کی عظمت اور احسان کو جانو اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو جو اس نے دوسرے بندوں کو چھوڑ کر آپ کو عطا کیا ہے، کیونکہ شکر ادا کرنے سے نعمتیں باقی رہتی ہیں اور بڑھتی ہیں۔ خوشخبری ہے اس کے لیے جس نے مکہ کی عزت کو یاد رکھا، یہاں اپنے جوارح کی حفاظت کی اور اپنی زبان اور جبڑے کو محفوظ رکھا، اور خوشخبری ہے اس کے لیے جس نے اس حرم کی حرمت کا پورا خیال رکھا، کما حق اس کی قدر کی، اس کے مقام کی حفاظت کی، ہر طرح کے گناہوں سے باز رہا، نہ کسی پر ظلم کیا اور نہ کسی کو اذیت دی اور نہ کسی سے جھگڑا کیا۔ اور اے مکہ میں رہنے والو، جان لو کہ تمہارے لیے بلد حرام کی حرمت کے ساتھ مہینے کی حرمت بھی جمع ہو گئی ہے، لہٰذا ان حرمتوں کو پامال کرنے سے بچو، کیونکہ پھر تمہارے لیے اس کی سزا بھی بڑی ہوگی، اور اپنے رب کی طرف رجوع کرو اور معصیت و گناہوں سے بچو، توبہ کرو اور موجب ملامت سے بچو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قریش کے مانوس کرنے کے لیے، یعنی انہیں جاڑے اور گرمی کے سفر سے مانوس کرنے کے لیے اس کے شکریہ میں پس انہیں چاہیے کہ اسی گھر کے رب کی عبادت کرتے رہیں جس نے انہیں بھوک میں کھانا دیا اور ڈر اور خوف میں امن دیا۔ اللہ آپ کو اور مجھے قرآن و سنت سے برکت دے اور مجھے اور آپ کو ان دونوں میں موجود اللہ کی نشانیوں اور حکمتوں سے فائدہ پہنچائے۔ میں وہی کہتا ہوں جو آپ نے سنا، اور میں اپنے اور آپ کے لیے اور باقی تمام مسلمانوں کے لیے ہر گناہ اور خطا سے اللہ سے مغفرت طلب کرتا ہوں۔ آپ بھی اس سے مغفرت طلب کریں، بے شک وہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ ہر طرح کی حمد اللہ کے لیے ہے، ہر طرح کی حمد اللہ کے لیے ہے جو سخاوت اور کرم والا ہے، عبادت کا سب سے زیادہ مستحق ہے اور سب سے معزز مقصود و مطلوب ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود و برحق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کی نوازش لامحدود ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اس کے بندے اور رسول ہیں۔ آپ مقام محمود اور لوائے معقود والے ہیں۔ اللہ کا درود نازل ہو آپ پر، آپ کے آل و اصحاب پر، درود و سلام کو ہمیشہ قیامت تک۔ اما بعد، آج ہم آنکھوں کے سامنے جو کچھ دیکھ رہے ہیں وہ صاف نظر آ رہا ہے، اور صرف حاسد یا متکبر ہی اس سے انکار کر سکتا ہے۔ حرمین شریفین کی سرزمین، اللہ اس کی حفاظت فرمائے، جس امن و سلامتی اور بھلائی و استحکام سے مالا مال ہے، وہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے خصوصیت بخشی ہے تاکہ یہ مسلمانوں کا قبلہ، وحی کی جگہ اور منبع رسالت ہو۔ اور اسی میں سے یہ ہے کہ اللہ نے اسے نیک قیادت اور ایک مضبوط حکومت کے زیر نگین رکھا ہے۔
جو حق کے مطابق فیصلہ کرتی ہے اور اسی کے ذریعے عدل کرتی ہے، اللہ کی شریعت کے مطابق حکومت کرتی ہے اور اس کے ذریعے فیصلہ کرتی ہے، اور اس نے اس حکومت کے لیے مضبوط، قوی، امن پسند حفاظتی دستے مہیا کیے ہیں جو اس کی سرزمین کی حفاظت کرتے ہیں اور اس کی زمین و فضا کا دفاع کرتے ہیں، اور اسی طرح وہ اپنے دشمنوں کی خواہش کے خلاف اللہ کے حکم سے اپنی قیادت و سیادت اور سربراہی اور یکجہتی کے ساتھ باقی رہے گی۔ جو بھی اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا اس کو برائی جلدی پہنچے گی اور شر اس کو لاحق ہوگا۔ جو بھی ظلم کے ساتھ وہاں الحاد کا ارادہ کرے ہم اسے دردناک عذاب چکھائیں گے۔ مسلمانوں، حج جو کہ اسلام کے عظیم ترین ارکان میں سے ایک رکن اور اللہ کے عظیم شعائر میں سے ہے، اس کا موسم قریب آنے کے ساتھ مملکت اللہ اس کی حفاظت فرمائے، اسے منظم کرنے اور اس کو آسان بنانے کی کوشش کر رہی ہے تاکہ امن و امان کے ساتھ اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کے شرعی اہداف اور مطلوبہ مقاصد حاصل ہو سکیں۔ ان میں سے اسلامی شریعت کے مقاصد کو بروئے کار لاتے ہوئے حج کی ادائیگی کے لیے اجازت نامے کی شرط ہے تاکہ مصلحتوں کا حصول اور ان کی افزائش ہو اور مفاسد کو روکا اور انہیں کم کیا جائے، جیسا کہ جان و مالوں اور سہولیات کی حفاظت اور راستے کو آسان و سہل بنانا ہے۔ بغیر اجازت حج کرنا حاکم کی کھلی خلاف ورزی ہے اور قرآن و سنت کے نصوص کی صریح مخالفت ہے جن میں حاکم کی اطاعت کا حکم دیا گیا ہے۔ پس جو اس کے حکم کی نافرمانی کرے گا تو وہ گناہ گار ہوگا اور اس کے نتیجے کا ذمہ دار ہوگا، اس کے جرم کا مواخذہ ہوگا کیونکہ مسلمانوں کو اس سے تکلیف اور نقصان پہنچتا ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی اور ان لوگوں کی جو تم میں سے صاحب امر ہوں۔ جہاں تک کسی ایسے شخص کا تعلق ہے جو اجازت نامہ حاصل کرنے سے قاصر ہے تو وہ غیر مستطیع کے حکم میں ہے۔ اللہ کا فرمان ہے، اللہ کا یہ حق ہے کہ جو اس گھر تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو وہ اس کا حج کرے۔ یہ سب باتیں رہیں اور درود و سلام بھیجو اللہ کی مخلوق میں سب سے بہتر ہستی محمد بن عبداللہ پر، تمہارے رب نے اس کا حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے اس نبی پر رحمت بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھی بھیجتے رہا کرو۔